نحمد و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون وقال فی مقام آخر وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ جس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عقائد کا باقاعدہ درس دیا جاتا ہے اور ہر عقیدے کو باقاعدہ صحیح وضاحت کے ساتھ تاکہ وہ مکمل طور پر ہمارے ذہن پر آ جائے، اور کسی موقع پر اگر ہمیں عقیدے کا اظہار کرنا پڑ جائے تو ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں مکمل معلومات ہوں۔ تو تقریباً 71 عقائد ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج جو ہم عقیدہ پڑھیں گے وہ عقیدہ نمبر 72 ہے، اور عقیدہ نمبر 72 یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف جو بغاوت ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مسلمان حکمران ہیں تو ان کی عوام کے لیے یہ کسی طور پہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بغاوت کریں یا کسی کو بغاوت پر اکسائیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا، اور ہم اپنے ائمہ کے خلاف یا جو ہمارے وزراء ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے۔ وَإِنْ جَارُوا، اگرچہ وہ ظلم ہی کیوں نہ کریں، یعنی اگر وہ ظالم حکمران ہیں وہ بے شک ظلم بھی کریں، اس کے باوجود بھی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بغاوت جائز نہیں ہے۔ وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، اور نہ ہم ان کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں۔ وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، کہ ہمارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے بد دعائیں کریں۔ وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، اور ہمارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی اطاعت سے ہاتھ کو کھینچ لیں، یعنی وہ کوئی قانون بنائے اور ہم اس قانون کو نہ مانیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَنَرَىٰ طَاعَتَهُمْ مِن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، اور ہم ان کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سمجھتے ہیں، یعنی مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرنا حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اور اس کو ہم فرض سمجھتے ہیں۔ مَا لَمْ يَأْمَرُوا بِمَعْصِيَةٍ، جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اگر وہ اس طرح کا قانون بنا دیتے ہیں یا اس طرح کا حکم دیتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی طرف لے کر جانے والا ہے، تو ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ لا معصیت الخال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت مخلوق کی اطاعت کے اندر کسی طور پہ جائز نہیں ہے، کہ مخلوق کی اطاعت کی جائے اور خالق کی نافرمانی کی جائے تو یہ کسی طور بھی جائز نہیں ہے، یہ ایک قاعدہ اور قانون ہے۔ وَنَدْعُو لَهُم بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ، اور ہم ان کے لیے اصلاح کی اور درستگی کی دعا کرتے رہیں گے کہ اگر وہ کسی قسم کے کوئی غلط کام کرتے ہیں یا کسی معاملے میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا کسی معاملے میں غلط قانون بنا دیتے ہیں تو اس قانون کی اصلاح کے لیے ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ یا کوئی اس طرح کا ہمارے پاس سورسز ہیں، ہمارے پاس ذرائع ہیں کہ ان ذرائع کے ذریعے ان حکمرانوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے، تو وہ ذرائع استعمال کر کے ان حکمرانوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ عموماً جو حاکم بنتا ہے یا حکمران بنتا ہے اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، اور تینوں صورتیں جو ہیں، تینوں صورتوں کے اندر اس کی اطاعت جس طرح میں نے ذکر کی اس کی اطاعت اس طرح ہی فرض ہے۔ کہ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی حاکم ہے وہ اپنا کوئی جانشین مقرر کر جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے پیچھے اس کا جانشین حاکم بن جاتا ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں قوم کے وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو وہ آدمی حکمران تسلیم کر لیا جاتا ہے، تو اب اس کی بھی کسی طور پر نافرمانی جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی بغاوت جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جانشینی تو نہیں ہے لیکن کسی آدمی کے بارے میں بڑے بڑے قوم کے اس کو منتخب کر لیتے ہیں اور اس کو حکمران اپنا تسلیم کر لیتے ہیں، اور یا اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور اس کو حکمران بنا لیتے ہیں، تو باقی جو عوام ہیں ان کے لیے بھی وہ حکمران تسلیم کیا جائے گا،
وہ بھی شرعی لحاظ سے حکمران ہی ہوگا، اس کے خلاف بھی بغاوت یا خروج اس کے خلاف یہ جائز نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی کہ جو زبردستی اقتدار پر قابض ہوتا ہے، یا اس کے پاس اتنی فوج ہے کہ وہ فوج کی طاقت کے ذریعے وہ آ کر اقتدار میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے پاس یعنی وہ اپنے ذریعے وہ حکومت چلانے کا اہل ہے، تو ایسا آدمی بھی شرعی لحاظ سے حکمران ہی تسلیم کیا جائے گا۔ ایسے آدمی کی بھی اطاعت فرض ہو جائے گی، اور اس کی نافرمانی کسی صورت یا اس کے خلاف بغاوت کسی صورت جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ یعنی 3 صورتیں ہیں کہ ان 3 صورتوں کے اندر کوئی آدمی حکمران بنتا ہے تو پھر اس کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ اس کو امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی کہ اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو ظلم کے خلاف تو پھر اٹھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی اٹھے اور ان کے خلاف بغاوت کرے، اور یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے۔ اگر وہ ظلم کر رہے ہیں، مثال کے طور پر وہ ایک آدمی پر ظلم کریں گے، تو اگر ایک آدمی پر وہ ظلم کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ حکمرانوں کے خلاف اگر بغاوت کرتے ہیں، تو حکمرانوں کے پاس تو طاقت ہے، زور ہے، ان کے پاس تو آرمی ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ایک آدمی پر ظلم کریں، پھر وہ 1000 لوگوں پر ظلم کریں گے، یعنی فتنہ پھیلے گا، اس میں مزید کمی نہیں آئے گی، فتنے میں کمی نہیں ہوگی۔ اور اسلام نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ کم ہے ان کے لیے، اگر ان کے خلاف کوئی بغاوت کرے گا تو اس میں فتنہ اور فساد پھیلنے کا زیادہ خدشہ ہے، تو اس وجہ سے ان کے خلاف بغاوت کسی طور پہ جائز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک اجتماعی طور پر جو اسلام کا تشخص ہے اور اسلامی مملکت ہے، اس کے شیرازہ جو ہے بکھرنے کا ڈر ہے یا اجتماعیت کو نقصان ہے، تو اجتماعیت یعنی بعض لوگوں کی وجہ سے پورے کے پورے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی اجتماعیت کے لیے یہ نقصان دہ ہے، تو اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ کہ جو ظالم حکمران مسلط کیے جاتے ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم بعض ظالموں کو بعض کے حوالے کر دیتے ہیں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ لوگ کماتے ہیں، یعنی جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے یا جو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کماتے ہیں، تو ان پر ایسے ہی حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے خلاف بغاوت پھر جائز نہیں ہوگی۔ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد یہی جو ہمارے حکمران ہیں، ان اولی الامر سے مراد یہی لوگ ہیں، یعنی جو اقتدار کو سنبھالے ہوئے ہیں یا جو وزراء ہیں، یہ سارے کے سارے اولی الامر کے اندر داخل ہیں۔ تو اس لیے کسی طور پر بھی ان کے لیے بد دعا کرنا، کسی طور پر ان کے خلاف بغاوت کرنا، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور یوں بھی نہیں کہ ہم بظاہر ان کے خلاف بغاوت کریں تو یہی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی ان کے خلاف باتیں کرتا ہے یا اندرونی طور پر لوگوں کو تیار کرتا ہے، ان کے خلاف اکساتا ہے اور ایک اندرونی طور پر سازش کرتا ہے، لوگوں کو تیار کرتا ہے، تو یہ بھی اسی بغاوت کے زمرے میں آئے گی۔ تو اس طرح کی بھی بغاوت جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو اندرونی طور پر اکسایا جائے حکومت کے خلاف، یا اندرونی طور پر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف اٹھیں، تو یہ کسی صورت یہ جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی تدابیر ہیں وہ ساری کی ساری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونہم ویحبونکم، کہ بہترین تمہارے جو سردار یا تمہارے ائمہ یا تمہارے جو حکمران ہیں، بہترین وہ ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں اور تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو، وتصلون علیہم ویصلون علیکم، اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو،
وشر ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم، اور بدترین حکمران وہ ہیں جو تمہیں ناپسند کرتے ہیں اور تم ان کو ناپسند کرتے ہو، وتلعنونہم ویلعنونکم، اور وہ تم پر لعنتیں کرتے ہیں اور تم ان پر لعنتیں کرتے ہیں، تو یہ بدترین حکمران ہیں۔ فقلنا یا رسول اللہ افلا ننابذہم بالسیف عند ذلک، صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، پھر ان حکمرانوں کا سر قلم نہ کر دیں ہم، کہ جو اس طرح کے کرتے ہیں، اس طرح کے حکمران ہیں تو ان کے سر قلم کر دیے جانے چاہیے۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا، نہیں، بلکہ ما اقاموا فیکم الصلاۃ الا من ولی علیہ والی، کہ ان کی گردن اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک تمہارے درمیان وہ نماز کو قائم رکھیں کہ اور کوئی حکمران اس پر مسلط ہو جائے اور کوئی حکمران بنا دیا جائے، فرآہ یأتی شیئا من معصیت اللہ، اگر وہ کوئی ایسا برا کام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، فلیکرہ ما یأتی من معصیت اللہ، تو اس کام کو ناپسند سمجھا جائے، جو وہ غلط کام کر رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس کام کو ناپسند سمجھا جائے۔ ولا ینزعن یدا من طاعت اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور ان حکمرانوں کی اطاعت کو برقرار رکھا جائے اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بغاوت نہ کی جائے۔ تو لہٰذا ہمیں اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ جو بھی مسلم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، چاہے وہ کسی طور پر بھی مسلط ہو، اس کی غیبت کرنا، اس کے خلاف باتیں کرنا یا اس کے خلاف بغاوت کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو ابھی ہمارے جو الیکشن آ رہے ہیں، آنے بھی جو بھی حکمران ہمارا مقرر ہوگا، تو بجائے اس کے کہ ہم جس پارٹی سے بھی ہوں، یعنی ضروری نہیں ہے ساری جتنی بھی پارٹیاں ہیں ساری ہی مسلمان ہیں، یعنی ہمارے ملک ہیں سارے ہی پاکستانی ہیں، تو جس پارٹی کو بھی آپ سپورٹ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری پارٹی وہ تو بس جہنمی ہے یا دوسری پارٹی اس طرح کی ہے، تو اس طرح کی باتیں یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہیں۔ ووٹ ایک امانت ہے، آپ اس امانت کو جس کے لیے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا اہل ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ یہ جب امانت ہے تو امانت کو اس کے اہل کے سپرد کر دو، اس میں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا یا کسی دوسرے کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنا یا نفرتیں پھیلانا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اپنی اجتماعیت کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنی اسلامیت کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے تشخص کو نقصان نہ پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ہم اس بات سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، حاکم کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، اور اللہ انسان کے گمان پر فیصلے کرتا ہے، اللہ انسان کے گمان پہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تو کرتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تو کرتا ہے لیکن تھلے فوج سارا کچھ کرنے کی۔ اگر فوج نے یہ عہد کر لیا ہے نا کہ ہم نواز شریف کو بنائیں گے تو ہم نے بھی مان لیا ہے، تو اللہ کس پہ فیصلے کرتے ہیں؟ تو ہم میں سے کسی نے اللہ سے ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ اللہ تو کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں نا، نہیں لے سکتے۔ تو اس وقت بھی ہمارا کام یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ فلاں خراب ہے اور فلاں ٹھیک ہے اور فلاں، اس وقت جب یہ ماحول ہے تو اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرما جو انصاف والا ہو۔ تو اللہ کے لیے سیکنڈوں کی گیم بھی، میں کہتا ہوں سیکنڈ تو بڑی چیزیں ہیں نا، کن فیکون والی بات ہے، راتوں رات کیا ہو جائے یا دنوں میں یا سیکنڈوں میں کیا ہو جائے۔ ہم لوگوں نے ایک نقطہ نظر بنایا ہوا ہے کہ فلاں آئے گا تو ٹھیک ہوگا، ہر آدمی نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے۔ اگر میں مولانا فضل الرحمان کا سپورٹر ہوں تو میں کہوں گا وہ آئے گا تو ٹھیک ہوگا، جو عمران خان کا ہے تو وہ کہتا ہے عمران خان آئے گا تو ٹھیک ہوگا، جو نواز شریف کا وہ کہتا ہے نواز شریف آئے گا تو ٹھیک ہوگا۔ ساری دنیا کے سارے اچھے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لو نا، اگر اللہ نہ چاہے تو ٹھیک، تو اللہ ٹھیک کرے گا تو ٹھیک ہوگا۔ تو اللہ سے انصاف والا مانگیں، اور جب
جو بیٹھ جائے تو اس کو کس نے بٹھایا؟ نہ امریکہ نے بٹھایا، نہ فوج نے بٹھایا، کس نے بٹھایا؟ اللہ نے بٹھایا۔ ہمارے گمان پر فیصلے ہوئے ہیں۔ اب جب بیٹھ گیا ہے تو جیسے ہم نے عقیدہ پڑھی، عمل کی بات نہیں، عقیدے کی بات ہے، اب غیبتیں کرنے کی بجائے اب دعا کیا مانگنی ہے؟ اللہ اس سے ٹھیک طریقے سے کام لے لے۔ اللہ ہدایت، اللہ فرماتے ہیں 2 انگلیوں کے درمیان ہیں سب کے دل، پھیر دے، کیا پتہ کس کا کب دل پھیر دے۔ تو ہمیں جو لگ رہا ہو کہ یہ چور ہے اور اللہ اس کا دل بدل کے اس کو ولی بنا دے، کون جانتا ہے؟ کام اللہ نے لینا ہے۔ ہم لوگوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ فلاں آئے گا تو ملک میں خوشحالی آ جائے گی، پیسہ آ جائے گا، رزق آ جائے گا، فلاں چیز آئے گی۔ رزق اللہ نے ہمیں دینا ہے۔ کوئی بھی اوپر بیٹھ جائے کوئی نہیں دے سکتا، دے گا کون؟ اللہ دے گا۔ تو جو چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب ہیں ان کو اللہ کے ساتھ رہنے دیں کہ یہ چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب ہیں، اور جو انسانوں کے ساتھ ہیں ان کو انسانوں کے ساتھ رہنے دیں، تو زندگی آسان ہو جائے گی، امن والی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔